یسوع مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے خدا کی حضوری جدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہلاک کیے جاتے ہیں، جس کے سبب سے روح خدا یسوع المسیح ہم سے رنجیدہ اور جدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، برکات سے محروم کیے جاتے ہیں، خدا کے اختیارات سے خارج کیے جاتے ہیں۔ اسی گناہ، اسی کی سبب سے دعائیں رک جاتی ہیں، برکات کے بجائے لعنت سامنے آتی ہے، سرفرازی کے بجائے نا امیدی نظر آتی ہے۔ آخر وہ کیسا پردہ ہے جس کے پیچھے اندھیرا نظر آتا ہے، جس کے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آخر وہ کون سا پردہ ہے جو آنکھوں کے سامنے آ جانے سے ہمیں اندھا کر دیتا ہے، جس نے آج بتھیروں کو اندھا کر رکھا ہے؟ وہ کون سا پردہ ہے؟ آئیں اس گناہ کے پردے کو دیکھیں گے۔ گناہ کو یونانی میں، گریک میں جو لفظ دیا گیا ہے ہملٹیا، جس کا مطلب ہے، جس کا معنی ہے کہ خدا کے مقصد سے گمراہ کیا جانا، خدا کے مقصد سے نکال دیا جانا، خدا کے مقصد سے الگ کر دیا جانا، خدا کے مقصد کو کھو دینا، خدا کے مقصد کی خلاف ورزی کرنا، اس کے مقصد کو جو اس نے مقصد رکھا ہے وہ توڑ دینا۔ آخر وہ مقصد کون سا تھا جو انسان نے گناہ کر کے، بدی کر کے، خلاف ورزی کر کے، مقصد کے خلاف جا کر، مقصد سے گمراہ ہو کر، مقصد کو توڑ کر، وہ مقصد کون سا تھا جسے انسان نے توڑا اور خدا کے اس مقصد سے، اس سسٹم سے، اس نظام سے الگ کر دیا گیا؟ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 43واں باب اور اس کی 7 آیت اور 21 آیت میں کتاب خدا، کتاب یسوع المسیح، کتاب باپ بیٹے روح القدس کو پڑھوں گا، اور آیت مقدسہ یہ فرماتی ہے، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جو کوئی یہوہ کو جانتا ہے، جو کوئی یسوع کو جانتا ہے کہ یسوع ہی یہوہ ہے، اور یہ ایمان رکھتا ہے اور اسی نام سے کہلاتا اور اسی نام پر اپنی زندگی کا آس رکھتا اور ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جس کے اندر میرا روح ہے، نہ کہ ابلیس کا روح ہے۔ تو ہر انسان پیدا ہوا خدا کی قدرت سے، پر ہر کسی کے اندر یہوہ کا روح نہیں، یسوع کا روح نہیں، باپ کا روح نہیں، بیٹے کا روح نہیں، جسے میں نے اپنے جلال کے لیے، اور جن کے اندر خدا کا روح ہے وہ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، اور جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں نے ہی بنایا، اور انہیں جن کے اندر میرا روح ہے انہیں میں نے پیدا کیا، میں نے تخلیق کیا۔ ہر ایک کو جو میں نے بنایا، ہر ایک کے اندر میرا روح نہیں، سب کے اندر میرا روح نہیں، سب میرے چنے ہوئے لوگ نہیں، سب کو میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں ہونے کا حق نہیں بخشا گیا۔ اگرچہ پوری دنیا خدا کی قدرت سے بنی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خدا نے نہیں بلکہ ابلیس نے پیدا کیے ہیں۔ ایک اور آیت 21 آیت میں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ جنہیں خدا نے بنایا ہے، خدا نے چنا ہے، خدا نے بیٹے اور بیٹیوں کا حق بخشا ہے، خدا کا روح جن میں ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور جن کے اندر ابلیس کا روح ہے، ابلیس نے انہیں بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب
جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی انسانوں کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان سے بیاہ کیا۔ وہ خدا کے لوگ نہیں، وہ خدا کی بیٹیاں نہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ ابلیس کے وہ فرشتے جو گرائے گئے تھے وہ تھے۔ اب جنہیں خدا نے بنایا ہے وہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور جو مقصد ہے جسے یونانی میں ہملٹیا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے مقصد سے گمراہ، الگ، توڑ دینا، خلاف ورزی کرنے والے، وہ شخص، وہ لوگ جو ہے وہ خدا کا وہ مقصد جسے خدا نے بنایا انسان کو، اس کے بنانے کا وہ مقصد، اس سے وہ گمراہ ہوا۔ خدا نے جو مقصد رکھا انسان کو پیدا کرنے کا، اس نظام کے انسان خلاف ہوا، اسے توڑا، اس سے گمراہ ہوا۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ خدا کے خلاف، خدا کے نظام سے گمراہ ہوتا ہے، اس سے وہ نکال دیا جاتا ہے، اس سے وہ پھینک دیا جاتا ہے، اس سے وہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں وہ خدا کے، وہ یہوہ کے، وہ یسوع کے، جو مجسم ہوا، انسانی زندگی لے کر، انسان بن کر 3.5 برس جو ہے وہ جس نے خدمت کو سر انجام دیا، 33 سال تک وہ انسان بن کر دنیا میں رہا، اس خدا کے خلاف، اس خدا کی تعلیم، اس کے نظام کے خلاف جاتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کے خلاف ہوتا ہے، جو کوئی خدا کے نظام کے خلاف ہوتا ہے، خدا اس کے خلاف ہے، وہ خدا کے مقصد سے آؤٹ ہے، باہر ہے، وہ خدا کے مقصد سے دور ہے، نکال دیا گیا ہے، جدا ہے۔ اگر جس طرح آدم اور حوا نے گناہ کیا، تب وہ خدا کے مقصد سے، نظام سے جو خدا نے بنایا، ابتدا میں جو خدا نے بنایا، اس نظام سے آدم اور حوا کو نکال دیا گیا۔ خدا نے اپنی حضوری سے انہیں نکال دیا، جدا کر دیا، پھینک دیا۔ اسی طرح آج جو بھی گناہ کرتا ہے وہ خدا کے خلاف، اور خدا اس سے دور ہے، خدا اس سے الگ ہے۔ ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ خدا اسے برکت دے گا، خدا اسے سرفرازی دے گا، خدا اسے ترقی دے گا، خدا اسے سکون دے گا، خدا اسے اولاد جیسی نعمت اور اس کا وارث بنائے گا۔ جس کے ساتھ خدا نہیں، اس کے پاس کوئی برکت نہیں، وہ برکت سے محروم ہے، وہ سرفرازی سے محروم ہے، جدا ہیں۔ سرفرازی کے بجائے انہیں لعنت اور ناامیدی اور گھٹائی نظر آتی ہے، اور انہیں ناکامی نظر آتی ہے، جو کوئی خدا کے مقصد کے، ٹارگٹ کے، نظام کے خلاف ہے۔ اور ایسا خدا اگر کوئی اور ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے کچھ ملے گا، اسے ہرگز کچھ نہ ملے گا خدا سے، کیونکہ خدا سب کچھ جو ہے خدا کے پاس ہے، سب کچھ خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی نہیں، واحد خداوند یسوع المسیح ہے جو دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے خدا ہیں جو صرف لیتے ہیں، پر واحد یسوع مسیح، واحد یہوہ ہے جو دیتا ہے، لیتا نہیں، کیونکہ سب کچھ کا اختیار اس کے پاس ہے اور سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آدمی اور انسانوں کا محتاج نہیں، وہ نہ ہی وہ جو زندہ خدا ہے۔ دنیا کے خدا تو اگر دیکھ لیں، سرچ کر لیں، تلاش کر لیں، ریسرچ کر لیں کہ وہ دنیا کے خدا صرف لینا جانتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ کوئی خدا کہتا ہے میرے لیے یہ دے دو، میرے لیے یہ بنا دو، میرے لیے وہ کر دو، مجھے یہ چڑھا دو، مجھے وہ چڑھا دو، پر واحد یسوع مسیح وہ کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، وہ ایسا خدا ہے۔ اسی نے اپنے میں سے ابراہم کو، جس نے گناہ نہ کیا، گناہ کی زندگی نہ بسر کی، 100 سال کی عمر میں اسے اولاد کی خوشخبری دی۔ اسی خدا نے حنا کو سیموئل جیسا نبی بخشا اور سیموئل جیسا قاضی بخشا۔ اسی خدا نے جو ہے داؤد کو، جو اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا بھائی تھا، اسے خدا نے چنا اور مخصوص کیا۔ اور وہ خدا جو ہے پاک شخص پاکیزیت چاہتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، ہر وہ ایک پاک چیز اسی سے آتی ہے۔
ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گناہ کرتے رہیں گے تو خدا انہیں برکت سرفرازی دیتا رہے گا۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے یہ واضح ظاہر کیا جو گناہ گار ہیں خدا انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ زندہ مثال ملتی ہے سمسون نبی کی کہ اس نے جو دلیلہ کے بدکاری میں مبتلا ہو کر، شکار ہو کر، جو ہے گمراہ ہو کر، مگن ہو کر گناہ کیا، خدا کے خلاف ورزی کی، خدا کا جو مقصد تھا اس کو بنانا، اس کی پرستش کرنا، اس کے کام کو کرنا، وہ اس سے جدا ہوا، اور لکھا ہے کہ خدا نے اسے ہلاکت بخشی۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے خدا اسے سزا دے گا، بلکہ نہ ہی اس کے لیے اجر ہے۔ اس کے لیے اجر اگر ہے تو وہ ہے ہلاکت، موت، بربادی، عذاب، غضب، اور ایسے لوگوں پر خدا کا غضب ہر وقت دن رات رہتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی سرفرازی نہ پائیں گے۔ اگر گناہ سے بچنا ہے تو یسوع المسیح کے پاس آ جائیں، کیونکہ یسوع المسیح کے پاس جو ہے سب کچھ ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار کا خدا ہے۔ یسوع المسیح خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔